بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی۔ مینٹل ہیلتھ انسانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے غریب ہو، امیر ہو، کسی بھی صورت حال، بزنس مین ہو، امپلائی ہو، کچھ بھی ہو، مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، مینٹل ہیلتھ آج کے دور کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا، جو آنے والے ٹائم کے اندر ہے، وہ مینٹل ہیلتھ ہے۔ وہ کیونکہ دیکھیں، پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ روحانی طور پہ ہم ویک ہوتے ہیں، پھر مینٹلی ویک ہوتے ہیں، پھر جسمانی طور پہ ویک ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم جسمانی طور پہ پھر ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن مینٹلی ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، جو آج کے دور کا چیلنج ہے، چاہے آپ بزنس مین ہیں، چاہے آپ کوئی بھی ہیں، ہاؤس وائف ہیں، تو مینٹل ہیلتھ کو کس طرح سے صحیح رکھنا ہے، مینٹین رکھنا ہے، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جی ہیلدی ریلیشن شپ اینڈ سوشل سپورٹ۔ یہ جو اب ہیلدی ریلیشن شپ ہے نا اپنی فیملی کے ساتھ، یعنی بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم، ان کے ساتھ نئے پروگرام بنانا، نئے پلان بنانا، ان کو انکریج کرنا ٹو ڈسکس نیو آئیڈیاز، تو اس سے نا آپ کا جو فیملی سپورٹ ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی آپ کے جو ہیلدی ریلیشن شپ بنتا ہے، یعنی آپ کی نا ایک باؤنڈ ہونا، آپ کی ایک ڈسکشن ہونا، آپ کا ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے کرنا۔ اسی طرح سوشل سپورٹ باہر جو ہے، اصل میں باہر آپ کو سوشل سپورٹ تب ملتی ہے جب کہ آپ آنیسٹ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی ہمدردی یعنی دل میں رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کوئی وہ نہیں کرتے، یعنی کوئی جھوٹ نہیں بولتے، کوئی ان کے ساتھ ڈرامہ یا فریب اس طرح کا نہیں کرتے، کیونکہ وہ اینڈ آف دا ڈے وہ ڈسکلوز ہو جاتا ہے۔ تو جتنی فیئرنیس کے ساتھ آپ ہوں گے اتنا آپ کا سوشل سپورٹ ہوگی، کیونکہ اوور آل جو ہے لوگ 90% ٹھیک ہوتے ہیں، 10% لوگ خراب ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ بہت ہی منافقت ہے کہ وہ دوسروں کو خراب کرتے ہیں دانستہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذہنی طور پہ ان کی اتنا کوئی ایکسپوئر نہیں ہوتا، تو وہ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے جو بالکل اندر سے بہت گنونے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کیا ان کا مقابلہ کریں گے؟ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ منافقین رہتے تھے، یعنی اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی جو وجہ کائنات تھے، ان کو وہ منافقین جو ہے وہ بڑا نقصان پہنچاتے تھے۔ قرآن میں وہی آتی تھی ان منافقین کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اصل میں اپنے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ جو کسی کا برا سوچے گا، جو کسی کا برا چاہے گا، وہ اس کا اپنا برا ہوگا۔ یہ قدرت کا ایک سسٹم چلتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو مینٹلی سیٹسفائی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے ریلیشن شپ کے اوپر کام کیجئے، سوشل سپورٹ کے حوالے سے لوگوں کو سپورٹ کیجئے۔ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، جتنا لوگوں کے لیے کریں گے وہ لوگ واپس آئیں گے اور آپ کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ لوگوں کی بنے گی۔ تو نمبر 1 یہ ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سیلف کیئر اینڈ اسٹریس مینجمنٹ۔ آج کے دور کے اندر جس طرح سے زندگی ہو گئی ہے، وہ ایک جو پہلے روایتی پیٹرن تھا رہنے کا، جب لوگ ایگریکلچر زیادہ کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ اس سے ہٹ کے اب فرق ہو گئی ہے۔ اب سارا مینٹل سٹریس کے اوپر معاملہ آ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کم ٹائم میں زیادہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، ہم ذہنی طور پہ سٹریس میں ہوتے ہیں، ہم ڈیڈ لائن سے پیچھے ہوتے ہیں، ہمارے گولز، ٹارگٹ، اور پھر اوپر جو مہنگائی آ گئی ہے اس کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر اثرات رہتے ہیں۔ تو اب ہمیں سٹریس رہتی ہے، یعنی وہ جو سٹریس ہے اس کو مینیج کرنا ہمیں آنا چاہیے، جو وہ تو ہے، اس کو مینجمنٹ کیسے کرنی ہے اس کی کہ سٹریس نہ ہو۔ اس میں جو 2-3 ڈیلی تجاویز ہیں وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم نماز، دعا، تسبیح، ذکر اذکار، قرآن پاک کو پڑھیں تو پھر ہمیں سٹریس نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کہ یہ سارے جو عمل ہیں دین کے حوالے سے وہ ہمیں واپس گراؤنڈ پہ لے آتے ہیں، یعنی وہ ہمیں اس چیز پہ قائل کر لیتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارا امتحان ہونا ہے، یہ ہماری جو جس ہم رہ رہے ہیں یہ کوئی بے معنی نہیں ہے، یہ ایک معنی خیز جگہ پہ ہمیں بھیجا گیا ہے، اور اس سے ہمارا سزا جزا کا سسٹم جڑے گا۔ تو ساری سٹریس جاتی رہتی ہے۔ ہم کم وقت میں جب زیادہ اچیو کرنا چاہتے ہیں یا ہم نہیں کر پا رہے ہوتے، وہی جو ایسے گولز یا ایسے اہداف ہیں جو نہیں کر پا رہے، تو سٹریس ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کی مینجمنٹ کا طریقہ دین نے بتایا ہے، اس سے بہتر کوئی اور ہے نہیں۔ اگر آپ کے پاس ہے کوئی طریقہ تو وہ آپ ضرور ہم سے شیئر کیجیے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ پازیٹیو سیلف ٹاک اینڈ مائنڈ سیٹ۔ یہ جو سیلف ٹاک ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم ہر وقت سب سے زیادہ بات ہی ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ کیا بات ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں؟ اگر تو ہم اپنے ساتھ کوالٹی کی بات کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے
خیالات بہتر بنیں گے، اور جتنی اچھی سیلف ٹاک ہوگی اتنا ہمارا فیوچر اور مستقبل ہوگا، اتنا ہمارے کاموں پہ امپیکٹ آئے گا، اتنا ہم جو ہے امپاورنگ رہیں گے، سیلف بلیف اچھا رہے گا وغیرہ وغیرہ۔ پھر مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو، مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا بے حد ضروری ہے۔ نیگیٹیوٹی جو ہے نا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ اس میں بندہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ والا بندہ جو کسی طرح بھی خوش نہیں رہتا، پریشان رہتا ہے، اور پریشان جو بندہ رہتا ہے وہ بنیادی طور پہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ پیرالائز ہو جاتا ہے جس طرح سے نا کہ وہ پریشانی میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا پازیٹیو سیلف ٹاک کرتے ہوئے اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو ڈیزائن کرنا چاہیے، اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں، پازیٹیو پڑھیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جم رون کہتے ہیں، انہوں نے اپنے جو طالب علم تھے ٹونی رابنس، ان کو کہا تھا کہ آپ بے شک کھانا نہ کھانا چھوٹتے چھوٹ جائے، مطالعہ نہیں آپ کا چھوٹنا چاہیے۔ تو اس سے جب ہم اچھا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری سیلف ٹاک بہتر ہوتی ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں ہم غلط ہیں اور یہاں ہم صحیح ہیں۔ قرآن کا ترجمے کے ساتھ اگر ہم پڑھیں تو وہاں بھی ہماری سیلف ٹاک کے اوپر بڑا امپیکٹ آئے گا، کیونکہ قرآن کے اندر جگہ جگہ واقعات ہیں، پرانے لوگوں کے قصے ہیں، امتوں کے ساتھ جو مسائل آئے، ان کی جو خرابیاں تھیں، اللہ وہاں پہ کیا فرما رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے ہماری جو سیلف ٹاک ہے وہ بڑی پازیٹیو ہو جائے گی، مائنڈ سیٹ بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ دنیا ایک جدوجہد کی جگہ ہے، ادھر اسٹرگل ہے، ادھر ہمیں کرنی ہوگی۔ تو اسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، پروگریسو ہونا چاہیے، وننگ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، سو دیٹ کہ ہماری زندگی بہتر گزرے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ جی ہیلدی لائف اسٹائل چوائسیز۔ مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ ہیلدی لائف اسٹائل ہو۔ سونے جاگنے کے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، اور جلدی سونا، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز بہت زبردست فارمولہ ہے۔ صبح جتنی جلدی اٹھ جائیں فریش ہوں گے، جو صبح کی جو فریشنس ہے وہ ہمارے موڈ کو بہت اچھا کرتی ہے، بڑا کام کول ریلیکس انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارا جو ہے نا بڑی ہیلدی چوائس ہے صبح اٹھنا۔ اس کے برعکس اگر لوگ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں تو ان کی صبح ہوتی نہیں ہے، تو وہ ایک بہتر چوائس نہیں ہے، اور اوور دا ایئر اگر ہم اس روٹین میں رہیں تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی چوائسیز کو ہیلدی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ کیا کھاتے ہیں، کیسے لوگوں سے ملتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا مطالعہ کیا دیکھتے ہیں، کیا ویڈیوز کانٹینٹ وغیرہ دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیلدی چوائسیز کے اندر آتی ہیں۔ اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو کہ پروگریسو مائنڈ کے مالک ہوں، نئے اچھی باتیں کریں جو کہ ہمیں بہتری کی طرف لے جائیں، تو یہ ساری اپنی ہیلدی چوائسیز ہیں۔ نمبر 5 اور آخری یہ ہے کہ سیکنگ پروفیشنل ہیلپ وین نیڈیڈ۔ دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہے، فرض کریں لیگل معاملہ ہے، اس کے اوپر ہمارا نالج نہیں ہے، اگر ہم ہی غور کرتے رہیں گے تو پریشان ہوں گے۔ جب ہم ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کی لمیٹیشن یہ ہیں، آپ کے جو ہے نا حقوق یہ ہیں، دوسرے کے یہ ہیں، تو وہ ہمارا ذہن جو ہے نا صورتحال سے آگے بڑھ جائے گا، ایجوکیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہیلتھ کا معاملہ ہے، اسی طرح ریلیشن شپ کا معاملہ ہے، اسی طرح فائنینشیل معاملات ہیں، ہم کہیں اسٹک کر جاتے ہیں، اس سے آگے ہمارا نالج نہیں ہوتا۔ تو پروفیشنل سے مشورہ کرنا، ان سے پوچھنا، ان سے رہنمائی لینا، ان سے گائیڈ لائن لینا، اس سے ہماری مینٹل ہیلتھ بہترین رہتی ہے، اور ہم ایک اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے آنے والے ٹائم میں بہترین ہوگا۔ یہ چند 5 تجاویز ہیں کہ اگر آپ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت بہت اہم ایریا، جیسے میں نے شروع میں کہا، آنے والے ٹائم میں ساری بیماریاں مینٹل ہوں گی، اور پھر جو ہے نا باڈی کی فزیکل بیماریاں ہوں گی۔ تو مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور آپ کو انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔